बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। अब लगभग 96 घंटे गुजर चुके हैं कौमी असम्बली को तहलील हुए, सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी, हुकूमत जा चुकी, PDM का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। 16 महीने इक़्तिदार के मज़े लिए, जिस तरीके से इक़्तिदार में आए थे, जो कुछ इक़्तिदार में आने के बाद किया, आवाम की उसके ऊपर क्या राय है वो आपके इल्म में है। लेकिन एक सवाल बहरहाल बहुत शिद्दत के साथ मौजूद है। ये जो गुफ्तगू, ये जो बहस गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने देखी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े फेवरेट हैं, गालिबन इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के साथ उनकी बड़ी कुर्बत है, बड़े करीब हैं, तो वो फेवरेट गए हैं। और नून लीग का वापसी होगी इक़्तिदार में और उसको नवाज़ शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पेयर हेड करते हुए नज़र आएंगे। वो अपनी ख़ुद गुफ्तगू में ये तासुर देते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि जो आगाज़ के वक्त होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं जिनसे आप जज करते हैं कि किस किस्म का मंजरनामा जो है वो अनफोल्ड होने वाला है हमारे सामने। सदीक जान, एक वीडियो की थी कि 12 अगस्त सियासी जायचे पर नून लीग के ज़वाल का आगाज़ होगा। तो 12 अगस्त गुजर गई, 13 अगस्त है और लगभग जो है वो असम्बलियाँ तहलील हुए कोई 95-96 घंटे गुजर चुके हैं। तो क्या इस वक्त पल्स है इस वक्त शहर इक़्तिदार में? देखिए ईसा भाई, मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे तो अब शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार में वापस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो मर्ज़ी मतलब अच्छा, शरीफ ख़ानदान से आपकी मुराद ये है कि शरीफ ख़ानदान नहीं आ रहा या नून लीग नहीं आ रहा? शरीफ ख़ानदान की बात की, नून लीग की बात नहीं की। सही। क्योंकि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहीं पर यह बात कही थी कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना बनते और उधर हमज़ा शहबाज वज़ीर आला ना बनते तो शायद अवाम का रिएक्शन और नफ़रत इतनी ना बढ़ती इदारों के ख़िलाफ़ और इनके ख़िलाफ़ जितनी इनकी वजह से बढ़ी है। कि जिसके ऊपर उस दिन फर्द मनी लॉन्ड्रिंग के 16 अरब के मुकदमे में 16 या 8 अरब पता नहीं कितने अरब से ज़्यादा अरब की, बहरहाल वो जिस दिन उनके ऊपर वो फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, बेटा जो है वो वज़ीर आला बन गया। अब मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रखता हूँ जो मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्या होता है, 9 को समरी जाती है, सदर फ़ौरन ठक दस्तखत करते हैं और रात को तस्वीर भी जारी होती है उसकी, बड़ा और सदर ऐसे जैसे इंतज़ार कर रहे थे, जैसे वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो पेश किया जाता है। एक तो होता है ना आम कागज़ जिस पे आप ये 6 डेवलपमेंट्स लिख के बैठे हुए हैं, एक होता है थोड़ा सा वो 110 ग्राम का या 110 से भी ज़्यादा कार्ड की तरह का जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक सबसे पहले क्या हुआ कि 10 कोई निगरान काबीना से इस्तीफ़े ले लिए गए, KPK की फारिग कर दिया गया। और वो फारिग किसने कराया? इस्टेब्लिशमेंट ने कराया ना, कि मज़े ख़त्म, बहुत करप्शन लूटमार तुमने कर लिया है, शाबाश घर जाओ। उसके बाद ख़बर आती है कि जनाब कादिर पटेल साहब ने जो यहाँ पे पैसे शैसे लेके भर्तियाँ की थी, पिम्स, पोली क्लिनिक, इधर उधर सैकड़ों भर्तियाँ, कलदम तहकीकात शुरू। उसके बाद बहुत बड़ी डेवलपमेंट कल हुई निगरान प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि राजा रियाज का नाम आता है, शहबाज वो उंगली रखते हैं और शहबाज शरीफ से कहते हैं कि ओके हो गया, डन। और राजा रियाज फिर आगे खुल के टीवी चैनलों पे बताते हैं कि भाई उन्होंने तो कोई रिएक्ट नहीं, उन्होंने अपने नाम पे इसरार ही नहीं किया, डिस्कस ही नहीं किया कि यार नहीं ये बेहतर हो सकता है, ये थोड़ा सा यार आप रेजिस्ट तो करते हैं ना, आप रेत की दीवार थोड़ी साबित होते हैं, आप नाम के शेर साबित हुए हैं, आप ढेर हो गए हैं राजा रियाज के सामने, उस राजा रियाज के सामने यार जो कहता है कि मैंने नून लीग के टिकट लेने हैं। और राजा रियाज जिनका इतना स्टेक है कि वो कहते हैं कि जनाब जिसने 16 महीने अपोजिशन लीडर होते हुए चूं नहीं की और इनकी तारीफें करते रहे बदतरीन अवामी मसाइल में, शहबाज शरीफ से डेवलपमेंट फंड भी लिए उन्होंने जनाब, ठीक है, वो सारे हो गए, उस पर आपने देख लिया। फिर MKM को उतार दिया गया उधर मैदान में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये वो सही वो उन्होंने काम उठा दिया। ब्यूरोक्रेसी में भी तकरीरें तबादले लिस्टें शिस्टें बन गई हैं। उसके बाद जो हमने सुबह वीडियो की थी कि लिस्टें बन चुकी हैं, गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, तहकीकात भी होंगी, इनको अब सियासत भी नहीं करने दी जाएगी उन नामों को, और ये हो गई। फिर उसके अलावा वो तो एक अलग चीज़ है ना, उस पर किसी वक्त बात करेंगे, मरीम नवाज़ क्यों खामोश हैं और नवाज़ शरीफ क्यों वापस नहीं आ रहे या आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें। देखिए ईसा नकवी साहब, अगर आप इन डेवलपमेंट्स को देखते हैं ना, तो इसके बाद मैंने किसी से फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा भाई ये जो 3-4 दिन की चीज़ें हैं इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट में किसी से बात हुई है नहीं? वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ना रोज़ाना एक
پلس رپورٹ لیتی ہے ملک بھر سے، میڈیا کے اندر کیا پلس ہے، سوشل میڈیا پہ کیا پلس ہے، عام تھڑے پہ بیٹھا ہوا بندہ کیا سوچ رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو رپورٹس جا رہی ہیں نا وہ بہت پازیٹیو جانا شروع ہو گئی ہیں 3-4 دن سے، کہ کے پی کے میں جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے کہا یار یہ زبردست کام کیا اسٹیبلشمنٹ سے استعفے لے کے، بڑے چور تھے، بڑے ڈاک، بڑے لوٹیرے تھے، تعریف اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی۔ حالانکہ پہلے بھی جب یہ بنے تھے اس وقت کون سا کوئی ان کو کسی اور نے بنوا دیا تھا، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کہا ٹھیک ہے یار ان کو کرنے دو جو، اور وہاں کے جرنلسٹ ہیں فہیم صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلے سے منصوبہ تھا کہ جب تک وفاق میں ان کی حکومت ہے نیچے بھی ان کو مزے کرنے دو، جب وفاق میں جائیں گے تو ادھر بھی قالین کھینچ لیا جائے گا۔ پھر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نگران پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کے اوپر چاہے ان کو سانپ سونگ گیا ہے لیکن تنقید تو کوئی نہیں کر رہا نا، جو حکومت میں شامل 14 جماعتیں تنقید تو نہیں کر رہی نا، اور جب پرائم منسٹر شہباز شریف کو مینڈیٹ دیا ساری جماعتوں نے اور انہوں نے اپروول دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتفاق کرتے ہیں۔ سو کالڈ اپوزیشن نے تو ریکمینڈ کیا راجہ ریاض نے نام، پارلیمان کے اندر جو سو کالڈ اپوزیشن تھی، پھر پی ٹی آئی آ جاتی ہے، پی ٹی آئی نے تنقید نہیں کی انوار اللہ کاکڑ پر کیونکہ ان کا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ وہ ٹویٹر پہ کلپس لگا رہے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد یہ کہا عمران خان کے خلاف، بھائی 9 مئی کے بعد تو عمران خان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے یہ کہا ہے اور اس سے زیادہ کہا ہے، ٹھیک ہے، ارد گرد والوں نے، کم از کم وہ تو نہیں کہا نا جو پرویز خٹک نے کہا ہے، وہ تو نہیں کہا نا جو استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں، وہ تو نہیں کہا نا جو باقی جو بہت کلوز تھے جنہوں نے، انوار اللہ کاکڑ نے پی ٹی آئی سے لیا کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے جو بات کی تو اس وقت تو پھر نصاب ہی ایک چل رہا تھا نا، سب نے وہ باتیں کرنی تھیں، لیکن وہ نہیں کہ جو ان کے خان صاحب کے بینیفیشریز نے جو باتیں کی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کے سب سے آپ کو بڑے لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت، میاں محمد نواز شریف کی جو واپسی کے حوالے سے ٹریجیکٹری دیکھیں نا، یہ جانے کا اعلان باقاعدہ کر دیتے ہیں جولائی کے مہینے میں کہ جناب ہم اگست کے مہینے میں مقررہ جو وقت ہے اس سے پہلے اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کر دیں گے اور اقتدار جو ہے وہ نگران حکومت کو سونپ دیں گے۔ اب نگران حکومت کو جو اقتدار سونپنے کی بات کی، اس کے بعد شہباز شریف نے جتنی تقریریں کیں ایک ایسے ماحول میں جب یہ چل رہا تھا کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ بندہ ہے اور یہ بنے گا اگلا وزیر اعظم اور نون لیگ کی ہی ہوگی حکومت، اس میں وہ ہر تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میرا وقت ختم ہو گیا، میں اب ایک ورکر کے طور پہ کام کروں گا، نواز شریف واپس آئیں گے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے اور نواز شریف کی قیادت میں ملک دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ تو دیکھیں وہ اس پہ ہم خیر الگ سے ایک ہم نے بات کریں گے نواز شریف کی واپسی پر، لیکن میں جو آپ کو ایک پلس بتا رہا تھا، جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ان کے پاس رپورٹ گئی ہے، ان کے پاس رپورٹ یہ گئی ہے کہ جب لوگوں نے یہ سنا نا کہ انوار اللہ کاکڑ بن گیا تو لوگوں کے اندر نا ایک بڑی وہ آئی یار زبردست، یار کم از کم ڈار نہیں بنا، نواز شریف کا بندہ نہیں بنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈار سے ڈرا رہے ہوں اور یہی انتظار چل رہا ہو کہ ڈار صاحب جو ہے وہ، دیکھیں مسئلہ اس میں کیا آ رہا ہے، ڈار صاحب جو ہے نا، ڈار صاحب کا اتنا اسٹیبلش کر دیا تھا نون لیگ نے کہ ڈار صاحب بھی بن رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک خوف زدہ ہو گئے تھے لوگ کہ یار اللہ تعالیٰ معاف کرے جس بندے نے اتنی تباہی اور بربادی لیا ہے، یہ اور اگر کنٹینیو کرے گا اسحاق ڈار ایز اے پرائم منسٹر، ٹھیک ہے۔ ابھی تو وہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ نہیں، میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، پلس رپورٹ جو لیتے ہیں، جو لوگ لیتے ہیں وہ یہ پلس رپورٹ انہوں نے بھی لی ہوگی نا کہ یہ جو ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسحاق ڈار کو بنا دیں، تو اسحاق ڈار نے جو گزشتہ جب سے وہ آئے ہیں ستمبر کے مہینے میں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر جتنی تنقید ہوئی ہے، بالکل ادارے کی ساری صورتحال ہے، بالکل اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم پہ تنقید سب سے زیادہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے، ہمارے کندھوں پہ اس حکومت کا بوجھ تھا، ان کی تباہی اور بربادی کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ تھا، گالیاں ہمیں پڑ رہی تھیں، لوگ ہمارے خلاف نیگیٹو ہو رہے تھے۔ اچھا اب دیکھیں نگران کابینہ کو وہاں سے فارغ کرنا ہو، یہ پی ایم آنا ہو، اور جس طرح سے اب یہ لسٹوں والا تحقیقات والا چیزوں والی چیزیں شروع ہو گئیں، اب اسٹیبلشمنٹ پہ صرف عمران خان کے تناظر میں چیزیں چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ہے، اس پہ الگ سے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ کوئی چانسز ہیں بہتر ہونے کے حالات نہیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اب جب ان کے چہرے شکلیں ان کی ٹی وی پہ آتی تھی نا تو لوگ گالیاں پنڈی کو دیتے تھے کہ یہ لائیں ان کو، اب کم از کم وہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ ادارے کے اندر یہ چیزیں جب جا رہی ہیں اور یہ پلس رپورٹ جا رہی ہے تو وہ بھی تو یہ کہیں گے نا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یار ہمیں تو 90% گالیاں ان کی وجہ سے پڑ رہی تھیں یار، ان کو لانے کی وجہ سے اور چلانے کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مرحلہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے جس کو دیکھنا مجھے یہ ہے سر جی
میں اپنی بات ختم کر لوں پھر آپ اپنی بات کو اس کو کنکلوڈ کیجیے گا. نون لیگ اقتدار میں اگر آئے گی بھی تو شریف خاندان سے نہیں ہوگا وزیر اعظم. نواز شریف جو چاہ رہے ہیں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ مجھے نہیں لگتا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو اقتدار دیا بھی گیا تو ان کی جماعت میں سے جیسے شاہد خاکن عباسی صاحب ہیں یا اس طرح سے کوئی نہ کوئی نام، وہ پرائم منسٹر اور سی ایم بھی ملک احمد خان یا اس طرح کے جو بھی مطلب. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے صدیق جان، کیونکہ اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف جو ہے اس کا صفحہ پھٹ چکا، نواز شریف ماضی ہو چکا، یہ خبریں چلا کرتی تھیں، آپ کو یاد ہوگا 2017 کے بعد چلتی تھیں اور پھر بڑی شدت کے ساتھ چلی جب پی ڈی ایم بنی. اور 16 اکتوبر 2020 کا جو جلسہ ہوا پی ڈی ایم بننے کے بعد گجرانوالہ کا، جہاں انہوں نے آن لائن لندن سے بیٹھ کے تقریر کی، اس کے بعد تو کہا کہ بھائی نواز شریف از ہسٹری. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ نواز شریف ہسٹری تو رہا، یہاں موجود نہیں تھا، لیکن لندن میں بیٹھ کے وہ تمام فیصلے کرتے تھے. اگرچہ مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کر دیتی تھیں کہ پیٹرول بڑھنے کے اوپر نواز شریف صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے، بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے ان کو دل کو لگی، لیکن وہ ان کا کردار رہا. اور ابھی یہ بحث کرنا میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ممکنات کا کھیل ہے. پاکستان میں سیاست کب کون کس طریقے سے کم بیک کر جائے. البتہ فی الوقت کے لیے یہ ضرور ہے کہ جو نگران کابینہ قائم ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم تو ان کا نہیں آیا، وہ اسحاق ڈار پہ زور لگا رہے تھے، جب نگران کابینہ قائم ہوگی اس کے نام دیکھ کے بھی ہمیں یہ جو 6 فیکٹرز گنوائے ہیں جو 96 گھنٹے میں سامنے آئے ہیں، اگلے 96 گھنٹوں میں تقریباً کابینہ والا معاملہ مرحلہ آ چکا ہوگا، حلف لے چکے ہوں گے نئے وزیر اعظم، وہ اپنی کابینہ نومینیٹ کریں گے. دیکھیں وہ کس طریقے سے معاملہ انفولڈ ہوتا ہے، اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، شریف خاندان، اس کا پولیٹیکل فیوچر کہاں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب تک کے لیے اتنے، مجھے صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.